الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنا پہلا سبق جو تھا نظم حمد پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نظم ایسی ہوتی ہے جو کہ کسی چیز کو لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اس میں ہم نے قافیہ اور ردیف کے بارے میں جانا تھا کہ قافیہ کیا ہوتے ہیں اور ردیف کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے تھے، جملے کیے تھے، املا کے الفاظ، سوال جواب، مرکزی خیال، پہلے 1 اور 2 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی تھی۔ کل کتابی مشق کروا دی گئی تھی۔ آج جو ہمارا کام ہے، جو آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پہ بھی لکھنا ہے، وہ شعر نمبر 3 کی تشریح ہے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح ہے، وہ خالق جہاں ہے وہ راز کے جہاں ہے۔ اسکرین پر آپ کو شعر ڈاٹڈ فارم میں نظر آ رہا ہوگا۔ نظم کا نام ہے حمد، شاعر کا نام ہے راشد القیری، صنف نظم۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کی اور تمام انواع کو رزق دینے والا ہے۔ اس بند میں شاعر دعویٰ کرتا ہے کہ میرے خدا کی ذات بہت رحیم و کریم ہے اور تمام دنیا کا خالق و مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنا تھا تو صرف کن کہا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ پھر اس دنیا میں مختلف اقسام کی انواع یعنی چرند، پرند، حیوانات، نباتات، پھول اور پھل پیدا کیے، انسانوں کے لیے نعمتیں پیدا کی تاکہ وہ ان نعمتوں سے ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ تو وہ ہماری خدا کی ذات ہی ہے جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے اور ہمیں اس دنیا سے رزق دینے والی ہے۔ ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں پانی کی فراہمی ہے، ہمیں خوراک مہیا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہم تک پہنچا رہی ہے اور وہ ذات ہمارے خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ شعر نمبر 3 کے بعد شعر نمبر 4 ہے، حاکم ہے دو جہاں۔ حاکم جو ہے ڈاٹڈ فارم میں آگے جا رہی ہے، حاکم ہے ڈاٹڈ ڈاٹڈ ڈاٹ خشک و تر کا۔ جو شعر بنتا ہے وہ ہے، حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا۔ تو اس شعر نظم کا نام حمد، شاعر کا نام راشد القیری، صنف نظم۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا حاکم اور مالک ہے۔ اب تمام چیزیں جب ذکر آ جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے اس دنیا کی، اس کائنات کی۔ تو اس کی تشریح میں اس شعر میں شاعر خدائے بزرگ و برتر کے حضور حمد سرا یعنی کہ حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظاہر دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کائنات کو بنانے کا۔ انسان جس طرف بھی نظر اٹھائے، چاہے وہ زمین ہو یا دریا، خشک ہو یا گیلی چیز، اس میں اسی ذات باری کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے ذہن میں یہی تصور گھومتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی کوئی ذات تو موجود ہے جو ان کو زندگی، موت اور رزق دینے پر قادر ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں، ہمیں اس چیز کو پیدا کرنے کے پیچھے سمجھ نہیں اس وقت آتا کہ یہ کیوں بنائی گئی ہے، لیکن اس ذات کو پتہ ہے کہ یہ اس نے چیزیں کیوں ہمارے لیے بنائی ہیں، اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو بنانے کے پیچھے کے بہت سے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ چشمے، یہ وادیاں، یہ پہاڑ، ان سب کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا مالک ہے، داتا ہے۔ ہم خشکی پر رہتے ہیں، یہ زمین بھی اسی کی ہے، پانی، سمندر، یہ تمام چیزیں اسی نے بنائے ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کی بنانے میں اور پیدا کرنے میں۔ اب آپ نے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح جو ہے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اور یاد کر کے اپنے والدین، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو سنا دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔